أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں اور انہوں نے اچھے عمل کیے ہیں تو ہم ان کے کسی بھی عمل کے اجر کو قیامت کے دن ضائع نہیں کریں گے. انہیں ان کے ہر نیک عمل کا پورا بدلہ اور پوری جزا دی جائے گی. کل بھی میں نے یہی آیت کریمہ تلاوت کی تھی اور جنت کے حوالے سے کچھ چیزیں میں نے عرض کی تھیں کہ نیک لوگوں کو اللہ جل شانہ ایسی جنت عطا فرمائیں گے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور انہیں سونے اور چاندی کے زیورات پہنائے جائیں گے اور ان کے لیے تخت بچھائے جائیں گے اور تختوں پر یہ بڑی عزت کے ساتھ، بڑے آرام کے ساتھ اور سکون کے ساتھ یہ تشریف فرما ہوں گے. اور اللہ جل شانہ نے خود ارشاد فرمایا وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا. بتاؤ تو صحیح جنت سے عمدہ بھی کوئی جگہ تم نے آج تک دیکھی ہے؟ جنت کتنی ہی عمدہ اور کیسی ہی بہترین جگہ ہے. یہاں اللہ جل شانہ نے ایک تو ایمان کا ذکر فرمایا ہے. ایمان تو بنیاد ہے. اگر ایمان نہیں ہے تو پھر انسان کا کوئی بھی عمل صالح نہیں ہے. ایمان ہے انسان کا چھوٹا سا عمل بھی وہ عمل صالح بن سکتا ہے اور انسان کا بڑے سے بڑا عمل بھی عمل صالح بن سکتا ہے. وہ اوپر جو ذات ہے نا، جسے رب کہتے ہیں، جسے اللہ کہتے ہیں، وہ ذات بڑی مہربان ذات ہے، بڑی غفور الرحیم ذات ہے. وہ قبول کرنے پہ آئے تو انسان کے چھوٹے عمل کو قبول کر کے اس کی بخشش کا ذریعہ بنا دیتا ہے، اور اگر دھتکارنے پر آئے اور رد کرنے پر آئے تو انسان کی ساری زندگی کی عبادت اس کے منہ پہ مار دی جاتی ہے. شیطان کا آپ نے سنا ہوگا پورا واقعہ. ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ پورے آسمان میں، بلکہ 7 آسمانوں میں بالش بھر جگہ ایسی نہیں ہے جہاں شیطان نے سجدہ نہ کیا ہو. ایک بالش جگہ ایسی نہیں ہے جہاں شیطان نے سجدہ نہ کیا ہو. اور یہ شیطان جسے ابلیس کہا جاتا ہے، یہ جبرائیل و میکائیل، اسرافیل و عزرائیل اور جتنے بھی بڑے بڑے فرشتے ہیں ان سب کا استاد ہے. لیکن جب اس نے اڑی کی ہے اور جب اسے دھتکارا گیا تو اللہ جل شانہ نے فرمایا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، تو بڑا مردود ہے، اور فرمایا لعنتی الی یوم الدین، قیامت کی صبح تک تجھ پر میری لعنت برستی رہے گی. وہ مالک ہے، جب چاہے جس کو چاہے مردود فرما دے، جب چاہے جس کو چاہے قبول کر لے. ایک واقعہ لکھا ہے علماء کرام نے. ایک فاحشہ عورت تھی، بدکار عورت تھی، اور اس کا کام ہی بدکاری تھا، اور وہ اسی بدکاری میں اپنی زندگی گزار رہی تھی. تو ایک دفعہ وہ راستے میں جا رہی تھی تو راستے میں اسے ایک جانور کا بچہ، بلی کا بچہ کہہ دیں، کتے کا بچہ کہہ دیں، یا کسی بھی جانور کا بچہ، وہ پیاس سے بلکتا ہوا نظر آیا.
تو اس فاحشہ عورت نے ادھر ادھر دیکھا کہیں سے پانی کا انتظام ہو جائے، پانی تو اسے کہیں نظر نہ آیا، البتہ ایک کنواں اسے نظر آیا۔ اب وہ کنویں کے پاس گئی تو وہاں پانی نکالنے کے لیے نہ ڈول ہے نہ رسی ہے۔ اب یہ خاتون پریشان ہوئی، اس خاتون نے اپنے دوپٹے کو یا جس طرح بھی اس سے بن پڑا، اس نے وہ کنویں میں پھینکا اور پھر کسی طرح اسے نکالا۔ وہ دوپٹہ جب نکلا وہ پانی سے بھیگا ہوا تھا، تو اس خاتون نے اس دوپٹے کو نچوڑ کر جو پانی نکلا وہ پانی اس جانور کے بچے کو پلایا۔ تو اللہ جل شانہ نے وقت کے نبی کو فرمایا کہ ہم نے اس خاتون کی بخشش کر دی ہے صرف اس ایک عمل کی وجہ سے۔ وہ مالک ہے، غفور ہے، رحیم ہے، بخشنے پہ آ جائے، چھوٹا سا عمل بھی انسان کی بخشش کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بارش نہیں ہو رہی تھی اور قحط کی صورتحال کا سامنا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت سے فرمایا کہ نکلو کھلے میدان میں اور نماز استسقاء ادا کرو، یعنی وہ نماز جو بارش کو طلب کرنے کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ تو امت نکلی اور نماز استسقاء ادا ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے رو رو کر دعا مانگی کہ باری تعالیٰ یہ قحط کی صورتحال کو ختم فرما، اگر یہ ختم نہ ہوئی تو یہ امت ہلاک ہو جائے گی۔ تو اللہ جل شانہ کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام تو کلیم اللہ تھے، براہ راست بات چیت کیا کرتے تھے، تو اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ موسیٰ یہ جو آپ کی امت یہ صفیں بنا کر کھڑی ہے، اس میں ایک شخص ہے، اگر وہ نکل جائے وہ میرا نافرمان ہے، اگر وہ نکل جائے تو ابھی بارش آ جائے گی اور ابھی ہر طرف ہریالی ہی ہریالی ہو جائے گی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر اپنی امت میں خطاب فرمایا کہ وہ بدبخت انسان، تیری وجہ سے سارا آسمانی نظام رکا ہوا ہے، تیری وجہ سے امت قحط کا شکار ہے، تو نکل جا یہاں سے، دفع ہو جا، تاکہ پوری امت کے اوپر رحم کیا جائے۔ اب وہ جو انسان تھا وہ سمجھ گیا کہ مجھے ہی کہا جا رہا ہے، تو وہ وہیں مجمع کے اندر بیٹھ گیا، اور بیٹھنے کے بعد اس نے اپنے سر پر چادر ڈالی اور دل ہی دل میں کہنے لگا کہ باری تعالیٰ آج تک تو نے میرے گناہوں پر پردہ رکھا ہے، آج باہر نکال کے مجھے سب کے سامنے کیوں شرمسار کرنا چاہتا ہے؟ باری تعالیٰ میں اپنے سابقہ سارے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، میری توبہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اس نے دعا کی تو آسمان پر ہر طرف بادل ہی بادل، بادلوں کی گھن گرج شروع ہو گئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام دائیں دیکھتے ہیں بائیں دیکھتے ہیں کہ کون سا انسان باہر نکلا ہے، کون بدبخت تھا جس کی وجہ سے پوری امت وہ قحط میں مبتلا تھی، لیکن آپ کو کوئی شخص نکلتا ہوا نظر نہ آیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں عرض کیا، باری تعالیٰ وہ ایک شخص نے نکلنا تھا، وہ نکلا تو نہیں ہے، یہ بادلوں کی گھن گرج شروع ہو گئی اور یہ بارش کی آمد کی نوید ہے، یہ کیا سلسلہ ہے؟ تو اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ موسیٰ جس کی وجہ سے بارش کو میں نے روکا ہوا تھا، اب اسی کی وجہ سے یہ بارش کا نظام چلے گا۔ موسیٰ وقت کے نبی ہیں، پیغمبر ہیں، کھڑے ہیں، پوری امت آپ کے سامنے کھڑی ہے، رو رو کر دعائیں آپ نے مانگی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام سے نہیں کہا گیا کہ اے موسیٰ آپ کی دعاؤں کی وجہ سے بارش آ رہی ہے، نہیں، فرمایا کہ یہ اسی انسان کی وجہ سے جو بدکار تھا، بدبخت تھا، گناہ گار تھا، بس اس نے دو آنسو بہائے ہیں، وہ دلی طور پر وہ توبہ کر چکے ہیں، اب اسی کی توبہ کی وجہ سے میں یہ بارش کا نظام چلاؤں گا۔ وہ مالک ہیں، وہ خالق ہیں، وہ معاف کرنے پہ آئے، بڑے سے بڑا جرم اور بڑے سے بڑا گناہ معاف کر دے، اور پکڑنے پہ آئے تو چھوٹی سی لغزش وہ انسان کی تباہی اور بربادی کا ذریعہ بنے۔ لیکن اس کے لیے یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ انسان کو نیک عمل کرتے رہنا چاہیے،
اور نیک عمل بھی آپ جب کریں گے، نیکی کرتے ہوئے بھی انسان کو ڈرتے رہنا چاہیے۔ بسا اوقات یہ شیطان انسان کو نیکی کے گمان میں، نیکی کے زعم میں آ کر انسان پر ایسا وار کرتا ہے کہ انسان اپنی ساری نیکیوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ یہ ایسے تو نہیں، شیطان نے قسم اٹھا کر کہا فَبِعِزَّتِكَ، باری تعالیٰ مجھے تیری عزت کی قسم، لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، جتنے بھی لوگ اس دنیا میں آئیں گے میں ان سب کو ہلاک کروں گا، ان سب کو گمراہ کروں گا، إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، مگر جو تیرے خاص بندے ہوں گے۔ خاص بندوں سے مراد نبیوں پر میرا وار نہیں چلے گا، گو میں انہیں بھی راستے سے ہٹانے کی کوشش کروں گا۔ اور اس بدبخت نے کی بھی صحیح، جس طرح کہ ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں ہے کہ 3 جگہ پر ابراہیم علیہ السلام کو روکنا چاہا کہ ابراہیم علیہ السلام اسماعیل کو ذبح نہ کر سکیں، اور تینوں جگہ ابراہیم علیہ السلام نے کنکریاں ماری، اور پتہ نہیں کس ادا سے ابراہیم نے کنکریاں ماری کہ اللہ جل شانہ نے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو ان کی نقل اتارنے کا حکم دیا، اور فرمایا کہ جب تک تم کنکری نہیں مارو گے تمہارا حج ہی ہماری بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ ان الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے اچھے عمل کیے، انا لا نضيع اجر من احسن عملا، ہم انسان کی کسی نیکی کے اجر کو ضائع نہیں کریں گے، چھوٹی سے چھوٹی نیکی کا اجر بھی وہ انسان کو ملے گا۔ میں نے ایک دفعہ عرض کیا تھا کہ جنت جو ہے نا، جنت میں درجات ہوں گے، کوئی نیچے، کوئی اوپر، کوئی اس سے اوپر، کوئی اس سے اوپر۔ جس طرح حافظ قرآن کے بارے میں ہے کہ حافظ قرآن سے کہا جائے گا کہ قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجات پر چڑھتا جا، جہاں تیرا قرآن پورا ہو جائے وہی تیری منزل ہے۔ 6666 آیات ہیں، ہر سیڑھی پر، ہر منزل پر ایک آیت پڑھے تو 6666 منزلیں کہاں جا کر پہنچیں گی۔ یہ حافظ قرآن جسے دنیا میں کوئی اہمیت ہی نہیں دیتا ہے، یہ جب قیامت کے دن سب سے اوپر ہوگا نا تو سب جو ہے اس کی طرف للچائی ہوئی نظروں سے دیکھیں گے کہ یہ تو وہ ہے جو مسجدوں کی چٹائیوں پر بیٹھنے والا آج یہ جنت کے سب سے بلند بالا خانے میں کیسے پہنچ گیا۔ تو جب یہ وہاں پہنچے گا تو جنت میں درجات ہوں گے۔ تو ایک دفعہ نا ایسا ہوگا کہ نچلے درجے والے جو لوگ ہوں گے انہیں عجیب سی خوشبو محسوس ہوگی۔ یہ ہوں گے جنت میں، جنت کی ہر قسم کی نعمتوں سے مستفیض ہوں گے، لیکن اب جو خوشبو یہ محسوس کریں گے یہ اس جیسی خوشبو انہوں نے جنت میں محسوس نہیں کی ہوگی۔ تو یہ فرشتوں سے پوچھیں گے یہ جو جنت کی خوشبو آئی ہے، یہ ہوا کا جھونکا جو آیا ہے، بڑی عمدہ، بڑی لاجواب خوشبو ہے، یہ کس چیز کی ہے؟ تو پتہ ہے وہ فرشتہ کیا کہے گا؟ وہ فرشتہ کہے گا کہ آپ سے اوپر جو جنتی ہے نا، اس کی زبان سے سبحان اللہ نکلا ہے، اس کی زبان سے سبحان اللہ نکلے ہے۔ بس جب اس نے سبحان اللہ کہا تو اس کی زبان سے اللہ نے ایسی خوشبو نکالی ہے جس خوشبو کی وجہ سے پوری جنت مہک گئی ہے۔ یہ سبحان اللہ اتنی پاورفل چیز ہے، الحمدللہ اتنی پاورفل چیز ہے، اللہ اکبر اتنی پاورفل چیز ہے۔ ان چیزوں کو اپنی زبان پر لانے کی عادت ڈالیں، اور یہ فضول کی بک بک، فضول کی گالم گلوچ، ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ بہترین زندگی ہے میرے بھائیوں، بہترین صحت والی زندگی، خوبصورت بدن اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ اس بدن کا، اس زندگی کا حق یہ ہے کہ خاموشی کے ساتھ اپنے رب کی عبادت کرتے ہوئے انسان اس زندگی کو بسر کرے۔ اور اگر ادھر منہ مار ادھر منہ مار، ایک کے پیچھے پڑ دوسرے کے پیچھے پڑ، ایک کا گریبان پکڑ دوسرے کو گالی دے، تیسرے کا مال دبا، چوتھی کی ایسی کی تیسی کر، اسی چکر میں لگے رہیں گے تو پھر اسی چکر میں زندگی گزر جائے گی، پھر ہاتھ پلے کچھ بھی نہیں آئے گا۔ اس زندگی کو غنیمت جانیے، بہت گزر گئی ہے، تھوڑی رہ گئی ہے، جو تھوڑی رہ گئی ہے اس زندگی کو بہترین اعمال، صحیح معنی میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت
اور فرما برداری کے مطابق زندگی کو بسر کیجئے۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ موت آج آئی اور کل آئی، بس یہ کہانی ختم ہونے والی ہے، اور اس کے بعد پھر اصل جو ہے وہ سلسلہ شروع ہوگا جس میں موت نام کی بھی کوئی چیز نہیں ہے، اور وہاں انسان آرام اور سکون اگر چاہتا ہے تو اس زندگی کو تھوڑا سا ترتیب کے مطابق وہ گزارنا ہوگا۔ سمجھ آئیے میری بات میرے بھائی؟ پر دعا فرمائیں اللہ جل شانہ ہم سب کو صحیح معنی میں سمجھداری کے ساتھ، فرما برداری کے ساتھ، اطاعت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائیں، اور ہم جو بھی چھوٹا بڑا عمل اچھا عمل کریں اللہ جل شانہ اسے اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نوازیں، اور ہمارے اس عمل کو ہماری نجات کا ذریعہ بنائیں۔ ہمارے فوت شدہ والدین، اساتذہ، اہل محلہ، اہل مسجد، ان کی درجات کی بلندی کا اللہ جل شانہ ہمارے ان نیک اعمال کو ذریعہ بنائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔